امریکہ نے G7 ممالک کو BRI اور سی پیک کے خلاف میدان میں اتار دیا ہے اور ایک نیا منصوبہ ان ممالک کے ساتھ شروع کرنے والا ہے جس کو بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس منصوبے سے یہ ممالک چین پاکستان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان اس کو کیسے روک سکتا ہے، اسی پر بات کرتے ہیں۔ برطانیہ میں G7 سمٹ جاری ہے۔ G7 ممالک میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور UK شامل ہیں، جبکہ اس دفعہ اس سمٹ میں بھارت، آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا اور ساؤتھ افریقہ کو اس سمٹ میں گیسٹ کنٹری کے طور پر بلایا گیا تھا۔ اب ان 7 ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ چین کو مکمل طور پر ٹکر دیں گے۔ اس کے لیے اربوں ڈالرز بھی رکھے جائیں گے تاکہ چین کے BRI منصوبوں کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ دوسری جانب یہ یاد رکھیں کہ یہ ممالک کبھی بھی چین کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پہلا تو چین اکیلا سارا پیسہ لگاتا ہے دوسرے ملکوں میں اور چین کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، اور یہ 7 ممالک مل کر دوسرے ممالک میں پیسہ لگائیں گے ان کے انفراسٹرکچر پر، جس کے لیے کچھ ممالک راضی ہوں گے اور کچھ نہیں، کیونکہ جو ممالک سرمایہ کاری کرتا ہے کسی دوسرے ملک میں وہ وہاں سے بھرپور اپنا فائدہ بھی دیکھتا ہے اور وہاں سے وہ پیسہ ریکور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس لیے مل کر ایسا کرنا تو ممکن نہیں لگ رہا۔ اس کے علاوہ یہ ممالک اپنا بلاک بنائیں گے دوسرے ممالک کو ساتھ ملا کر۔ اس میں یہ ممالک کچھ حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سب ممالک مل کر چین پر کچھ پابندیاں لگا دیں اور چین کے ساتھ تجارت کم کر دیں، تو اس سے چین کو بھی یہ ممالک ایک بڑا جھٹکا دے سکتے ہیں۔ لیکن ان ممالک کے لیے یہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس وقت چین دنیا میں سب سے زیادہ سستی اشیاء تیار کرتا ہے جن کا معیار بھی کافی اچھا ہوتا ہے، اسی لیے دوسرے ممالک کے تاجر چین سے سامان خریدنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور زیادہ منافع ملتا ہے۔ اگر ہم اسے ایک مثال کے طور پر دیکھیں تو یورپ میں اگر امریکہ اور چین کے سامان کی کوالٹی برابر ہے لیکن چین کا سامان امریکہ کے سامان سے 50% سستا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ چینی سامان ہی خریدیں گے، جس سے تاجر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، عوام کو بھی سستی چیز ملتی ہے۔ اسی لیے اگر یہ ممالک چین پر پابندیاں لگاتے ہیں تو ان کے ملک میں ہی مہنگائی بڑھ جائے گی اور لوگوں کو جو اشیاء مل رہی ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ چین 1.5 ارب لوگوں کا ملک ہے جو کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے اور کوئی بھی ملک اتنی بڑی مارکیٹ کو کھونا نہیں چاہتا۔ اسی لیے اگر یہ ممالک چین پر پابندیاں لگائیں گے تو چین بھی ان ممالک کی کمپنیز پر پابندی لگا دے گا، جس سے خود ان ممالک کو ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے یورپ ڈائریکٹلی چین سے پنگا نہیں لے گا اور نہ لے سکتا ہے۔ اس وقت پورے یورپ کی اتنی آبادی نہیں ہوگی کہ جتنی اکیلے چین کی ہے، اور اگر مثال کے طور پر BRI کے منصوبے کو ان ممالک نے نقصان پہنچا بھی دیا تو صرف سی پیک اور گوادر کی وجہ سے چین اربوں ڈالرز کی بچت کرے گا، اور صرف سفری بچت ہی اتنی ہو جائے گی کہ چین کو جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے چین کو نقصان پہنچانا ان ممالک کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایسا کچھ بھارت کر چکا ہے چینی اشیاء پر پابندی لگا کر، اب وہاں مہنگائی کا ایک طوفان آ چکا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور G7 ممالک کے دوسرے ممالک میں سرمایہ کاری سے چین پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کو ڈبل کر دے، جبکہ اس سے غریب ممالک کا سیدھا فائدہ ہوگا ان دونوں ممالک کی ٹسل سے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے اس اقدام کو روکنے کے لیے امریکہ کو معاشی طور پر کمزور کرنا ہوگا، اور جو روس نے آپشن اختیار کیا ہے وہی آپشن اب چین پاکستان کو بھی استعمال کرنا ہوگا، یعنی کہ ڈالر کو خیرآباد کہنے کا، تاکہ امریکہ کو ایک بڑا جھٹکا دیا جا سکے۔ اور جن ممالک سے چین تجارت کرے گا یا جو گوادر پورٹ کو استعمال کریں گے، ان سب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ لوکل کرنسی میں تجارت کریں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ڈالر کی قدر کم ہونا شروع ہو جائے گی اور ڈالر سے دنیا تجارت کرنا بھی چھوڑ دے گی۔ اس وقت تو امریکہ نے برطانیہ میں بیٹھ کر چین کو صاف پیغام دے دیا ہے کہ اب امریکہ اس کے BRI منصوبے کے خلاف کھل کر میدان میں آ گیا ہے۔ اس وقت چین کے پاس صرف یہی راستہ ہے کہ وہ گوادر کو استعمال کر کے دنیا کی سپر پاور بنے، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی والا لمبا راستہ استعمال کر کے چین کو برسوں لگ جائیں گے امریکہ کو معاشی طور پر پیچھے کرنے کے لیے۔ اسی لیے چین کو اب گوادر پر ترقیاتی کاموں کو بھی تیز کر دینا چاہیے تاکہ چین یہاں سے اپنی تجارت شروع کر سکے اور دنیا کی نئی سپر پاور بننے کے لیے منصوبہ بندی کرے، جس میں روس اب کھل کر چین کے حق میں سامنے آ گیا ہے اور امریکی ڈالر کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔